میں آج جو پڑھا تھا بھول چکا ہوں. جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو میں تمہیں اللہ کی نعمت کے شکر پر بتا رہا ہوں. میں نے جو پڑھا تھا مجھے یاد تھا, اللہ نے مجھے حافظہ دیا تھا. کوئی میں نے ایسے کوشش نہیں کہ مجھے خود ہی یاد ہو جاتا تھا. اب میں بھول چکا ہوں. لیکن یہ اتنا مشکل سبق ہے کہ یہ تم رٹ بھی لو تو تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا. کسی اخلاق والے کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اخلاق کیا چیز. 16 سال ہو گئے تھے تبلیغ میں پھرتے ہوئے. مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ پہلے سفر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے اخلاق بگڑے میں مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دل بغض سے بھرا ہوا, زبان غیبت سے بھری ہوئی, نظر اوروں کے عیب دیکھنے پر لگی ہوئی, اس کو کوئی برائی سمجھا ہی نہیں جاتا, نہ دینی حلقوں میں نہ دنیاوی حلقوں. قدر کرو, قدر کرو. بہت عجب اللہ نے ہمیں دیس دیا ہے اور بڑے عجب لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. باقی کمیوں سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ کمیوں سے کون پاک ہو سکتا ہے؟ اب تم ان کو جنید بغدادی کی شکل میں دیکھنا چاہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نے مامون رشید سے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر بھی تو خلیفہ تھا. تو وہ مامون بڑا سمجھدار تھا, کہنے لگا تو عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے, تم پہلے ابو ہریرہ بنو میں عمر بن جاؤں گا. تم تو بدماش رہو اور مجھے عمر بناؤ. پہلے تم اپنے آپ کو بدلو پھر میں بھی بدل جاؤں, ورنہ تم مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے. میں کیا قصہ سنا رہا تھا؟ مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ ایک ناشتے پر تھے. کسی صاحب نے بڑے آدمی سے ناشتہ تو وہ منہ آگے کر کے کہنے لگے, تو مولانا عبدالرحمان صاحب جامعہ اشرفیہ والے بھی صاحب, تو وہ ان سے کہنے لگے حضرت یہ ہمارے امام کو سمجھاؤ, ہم نے اس کی 1500 روپے تنخواہ مقرر کی, کہتا زیادہ کرو. تو مولانا عبدالرحمان کہنے لگے او دراصل ڈاکٹر صاحب ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا صرف ناشتے کا ایک دن کا خرچہ 1500 روپے ہے. تو کہہ رہا کہ مہربانی کرو, میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نے, میرے بھی بتا دو. ڈاکٹر صاحب جو سر نیواں کیتا مڑ اتے نہیں چاہیا. اتنی تھوڑی تنخواہوں میں پستے رہنا. میرے مدرسے کے قاری, میں نے کہا یار کوئی تھوڑا سا وقت پڑھائی کا کم کرو, نہ اپنے اوپر مشقت لو نہ بچوں پر. کہتا جی پھر کام پورا نہیں ہوتا. اللہ, میں نے تو کہا کہ جی ٹھیک ہے جی, شکر ہے, بڑی مہربانی, مطلب آپ نے ہمارے لیے آسانی کر دی. میرے جی میں یہ تھا, یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں, جو ہمیں بھی تھوڑی آسانی ہو جائے, لڑکوں کو بھی ہو جائے. وہ آگے مجھے کہتے تھے جی پھر کام پورا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور یہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لینے والے یہ لوٹ گئے سارا ملک, کنگال کر دیا ساری انسانیت کو, سارے ملک کو. اور یہ چند کوڑیوں پہ ساری زندگی رہنے والے تمہیں ساری دنیا میں ایسے نہیں ملیں. قدر کرو, قدر کرو. گھٹیا سے گھٹیا مسلمان کی بھی کمی نہ دیکھو. ہمارے رہنے والے تھے بڑے تاجروں کے اونچ نیچ ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا گھپلے ہوتے ہیں. وہ عصر کی نماز کے لیے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر تکبیر پڑھ رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور گرا اور مر گیا. ایسی موت آپ پہ آ جاتی ہے. تو میرا تو مستقل موضوع ہے کسی کی کمی نہ دیکھو, کسی کی کمی نہ دیکھو. پتہ نہیں میرے رب کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے. ہاں وہ کریم ہے, کوئی ہماری طرح حساب دان ہے کہ پائی کا حساب کرے گا. رحمت کے بہانے, بخشش کے بہانے اللہ کے بندوں پر نظریں مت اٹھاؤ, انگلیاں مت اٹھاؤ, زبان مت لمبی کرو.
دھن رے دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنے عیب دیکھو تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے، اوروں کو عیب دیکھو گے اپنے آپ کو حاجی بغدادی سمجھو گے۔ اور سنو، ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ایسا، ایک آدمی تم حیرت کی بات بتاؤں، کہتا میرے کوئی عیب دکھاؤ، میرے کوئی عیب دکھاؤ، اللہ اکبر، نبی بن گیا، میرے کوئی عیب دکھاؤ، اللہ اکبر۔ اور عمر وما ادراکم ما عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے، نبی کے پہلو میں جگہ پانے والا۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ میں پکڑ لیے اور صحابہ سے کہا اس طرح قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا۔ وہ عمر حذیفہ کو بلا کے پوچھتا ہے میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میرے ادھر کوئی عیب دکھاؤ، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ، علی کون علی جس کو میرے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، وہ روزانہ رات کو اٹھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے رب میرا سفر لمبا ہے، میرا عمل تھوڑا ہے، مجھے تنہا جانا ہے، میرا کیا بنے گا، تیرا تو بن چکا ہے، تجھے تیرا نبی کہہ چکا ہے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، یہ بشارت تو کسی اور کو ملی نہیں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے میرا عمل تھوڑا ہے، میرا توشہ تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے۔ اور 15ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے میرے کوئی عیب تو بھی کھائے، اسی طرح ہیں بڑے چلے، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو۔ خاص طور پر جو لوگ کسی نیکی میں لگے ہوئے ہیں، نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی کمیاں مت ڈھونڈو۔ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، کیا فائدہ اس تبلیغ کا؟ یہ مولوی یہ کرتے ہیں، کیا فائدہ اس مدرسے کا؟ یہ کرتے ہیں، کیا فائدہ اس نماز پڑھانے کا؟ تو حساب تیرے ہاتھ میں کہ اللہ کے ہاتھ میں؟ اور اللہ کون ہے؟ اور اللہ کون ہے؟ کون؟ تم نے جانا ہی نہ وہ کون۔ قارون زمین میں دھس رہا تھا، قارون جس کے خلیق قرآن نے خود 2 رکوع بیان کے، ایسا کم وقت، ایسا بدبخت، وہ زمین میں دھس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور اور پکڑو، اور پکڑو، اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں چلا گیا، او رب میرا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ میرے رب نے کہا موسیٰ ما افداک، تیرا بڑا مضبوط دل ہے، نہ پسیجا، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم قارون مجھے ایک دفعہ پکارتا میں لبیک کہہ کے زمین سے نکال دیتا۔ جو قارون کو بخشنے کے لیے تیار ہو وہ اپنے مسلح پہ کھڑے ہونے والے پہ نظر کرم نہیں کرے گا، وہ چٹائی پہ بیٹھنے والے پہ نظر کرم نہیں کرے گا، وہ 50 سال بخاری پڑھانے والے پہ نظر کرم نہیں کرے گا۔ کیوں اوروں کے عیب دیکھتے ہو؟ ایک مرض ہے، مرض، خاندان ٹوٹ گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک چھت کے نیچے سونے والے، ایک کھاٹ پہ برسوں سونے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے سگے بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ یہ کیا اسلام ہے؟ ہاں ایک دین ہے اور شکر کرو، اگرچہ آفات بھی ہیں، ہائے ہائے ظلم و ستم بھی ہے، پر جیسی شمع یہاں فروزہ ہیں میں نے پوری دنیا میں ایسی نہیں۔ حرمین کو چھوڑ دو، حرمین کا تو مقابلہ نہیں، کوئی میری بات کو غلط نہ لے جائے، حرمین کو تو اللہ نے چنا ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اس سے مقابلہ کرنا ویسی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ ایک جگہ اللہ کا نور، ایک جگہ محمد کا نور، کون لائے ویسا؟ نسیم جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را